بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا شرعی حل، ہم حاضر ہیں آپ کے سوالات کے جوابات لے کر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد لقمان امین صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہے مفتی محمد اسامہ زہدی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہے مفتی محمد نعیم صاحب۔ آئیے آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال مفتی لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، بلال لاشاری شیخ پورہ سے سوال کرتے ہیں کہ پیشاب کے قطروں سے کیسے بچا جائے، نماز و دیگر عبادات کی ادائیگی کے لیے آسان حل تجویز فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال میں وضاحت نہیں ہے کہ سائل کا مقصود کیا ہے، اسے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کیا صورت ہے۔ یہ پوچھا گیا ہے پیشاب کے قطروں سے، تو اگر تو اس سے مراد پیشاب کرتے ہوئے جو چھینٹیں ہیں ان سے بچنا، تو یہ تو لازمی سی بات ہے، اس کے لیے کوئی حل تجویز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی اس حاجت کو احتیاط سے کرے تاکہ پیشاب کی چھینٹیں وغیرہ جسم پر اور کپڑوں پر نہ پڑیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح طور پر فرمایا کہ پیشاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ عمومی طور پر جو عذاب قبر ہے وہ اسی عمل کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، تو اس کی سزا کے طور پر قبر میں انسان گرفت میں آ جاتا ہے۔ اور اگر اس میں سوال کرنے والے کی مراد یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد انہیں قطرات آتے ہیں، ظاہر یہی لگتا ہے کہ شاید یہی پوچھنا چاہتے ہوں گے، تو اگر تو قطرات کا مسئلہ ہے، پیشاب کے قطرے پیشاب کے بعد آتے ہیں، تو اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ بسا اوقات ایک آدمی کو یہ مسلسل بیماری ہوتی ہے، یعنی اسے قطرے آتے ہی رہتے ہیں، ایسا شخص تو معذور ہوتا ہے۔ اگر اسے وضو کرنے کے بعد، استنجا کرنے کے بعد اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ یہ اپنی نماز ادا کر سکے، کہ اسے قطرے آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ اسی طرح پوری نماز کا وقت اسی حال میں گزر جاتا ہے کہ یہ اپنی نماز پاک ہو کر نہیں پڑھ سکتا، یہ شخص معذور ہوتا ہے۔ اس کا حکم تو یہ ہے کہ یہ وقت داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ وضو کر لے، اور جب تک وہ وقت باقی ہو یہ اسی وضو سے نمازیں پڑھتا رہے۔ یہ تو تھا معذور کا مسئلہ۔ اور اگر اس سائل کا مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کے 15-20 منٹ بعد تک کچھ قطرے آتے ہیں، پھر آنا بند ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ نماز سے اتنی دیر قبل استنجا وغیرہ کرے جتنی دیر میں اس کے قطرات آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ اجازت ہرگز نہیں ہے کہ یہ ان قطرات کے آتے ہوئے یا ان کے آنے کے بعد بھی نماز پڑھے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اسے پاک ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی کپڑا یا کوئی زیر جامہ یا کوئی ٹیشو وغیرہ رکھ لیا جائے، 15-20 منٹ جب تک قطرہ آنے کا امکان ہے، اس کے بعد اسے ضائع کر دیا جائے اور استنجا کر کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ یہی ایک صورت اس کے لیے ہے۔ اگر اس عمل کے دوران اس کو کبھی جماعت رہ بھی جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس سے جماعت کے ترک کا گناہ نہیں ہوگا۔ اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، طاہر حبیب حیدرآباد سے سوال کرتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جب ان سے کہا جائے نماز کیوں نہیں پڑھتے تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں عالم ہیں، وہ ہماری سفارش کریں گے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی، یہ بات تو درست ہے کہ حافظ بھی سفارش کرے گا، عالم بھی سفارش کرے گا، اور شہید بھی سفارش کرے گا۔ حتیٰ کہ روایات تو یہاں تک بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے۔ یہ بات تو درست ہے، سفارش کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ درست ہے۔ باقی کہ جی میری سفارش کرے گا، ہمارا رشتہ دار فلاں عالم ہے وہ میری سفارش کرے گا، اس چیز کی کوئی صراحت نہیں ہے روایات میں۔ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب انتقال ہوا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی قبر پہ تشریف لے گئے اور جا کر یہ عرض کیا کہ یا قبر اتدری من التی جئنا بک الیہ، کہ اے قبر تجھے پتہ ہے کہ آج تیرے پاس کون آ رہا ہے تیرے پیٹ میں؟ تو ایسی شخصیت آ رہی ہے کہ جو بنتو محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، زوجۃ علی المرتضیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی ہے، اور ام الحسنین حضرت حسن و حسین کی والدہ ہے۔ تو قبر سے نا آواز آئی، غائبانہ آواز آئی
کہ یا بازارانہ موضوع حسب، کہ میں کوئی حسب و نسب کی جگہ نہیں ہوں. تو ان سے، اور ویسے بھی قرآن کریم میں ہے جا بجا بے شمار آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے عملوں کی وجہ سے تم لوگ جنت میں چلے جاؤ. تو یہ ایک شیطانی بہکاوا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ وسوسے ڈالتا ہے، تو اس کی وجہ سے نا اس طرح کی باتیں کرتے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، سے بچنا چاہیے. اگلا سوال مفتی لقمان امین صاحب سے ہے. مفتی صاحب، حیدر اشرف کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے غصے کی حالت میں اپنے سسر کو کہا کہ اگر میری بیوی شادی میں گئی تو میری طرف سے فارغ ہے، اگر میری اہلیہ شادی میں چلی جائے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ اگر طلاق واقع ہوگی تو کون سی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ سوال میں جو جملہ ہے میری طرف سے فارغ ہے، فقہا نے اس کو طلاق بائن کے الفاظ میں شمار کیا ہے، یعنی کنایہ الفاظ میں شمار کیا ہے. ان لفظوں سے طلاق واقع ہوتی ہے اور بائنہ طلاق واقع ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کہنے والا شخص طلاق کی نیت کر رہا ہو یا اس موقع پر طلاق کا مذاکرہ چل رہا ہو. یعنی میاں بیوی میں آپس میں مثلا لڑائی ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، تو یہ اس نے ایسے موقع پر یہ لفظ بولا کہ تو میری طرف سے فارغ ہے، تو اس صورت میں تو طلاق ہوتی ہے. لیکن سوال میں جو اس لفظ کو ایک شرط کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ اگر تم شادی پر گئی، یعنی سسر سے یہ کہا کہ میری بیوی اگر شادی پر گئی تو اسے طلاق ہے، تو یہاں اب دونوں چیزیں قابل لحاظ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ شادی پر جائے گی تو پھر اگلے جملے کا اثر ظاہر ہوگا، اور اگلے جملے کا اثر تب ظاہر ہوگا جب اس شخص نے طلاق کی نیت کی ہوگی. اگر اس نے طلاق کی نیت نہیں کی، ویسے ڈرانے دھمکانے کے لیے ایسی بات کہہ دی ہے، تو پھر شادی پر جانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. اور اگر اس کی نیت واقعتاً طلاق کی تھی، بیوی کو فارغ کرنے کی تھی، اور پھر وہ شادی پر چلی گئی، تو ایسی صورت میں ایک طلاق بائنہ پڑ جائے گی. دوبارہ تجدید نکاح کے ساتھ نکاح نئے سرے سے کر کے یہ آدمی شادی کر سکتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد صرف 2 طلاقوں کا حق باقی رہ جائے گا. آئندہ اگر زندگی میں اس نے 2 مرتبہ بھی کبھی طلاق دے دی تو یہ عورت اس پر مغلظہ ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی. اگلا سوال مفتی محمد اسامہ صاحب سے ہے. مفتی صاحب، اظہار الحق راجن پور سے سوال کرتے ہیں، داڑھی کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ کتنی مقدار داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ ایک مشت کی قید کا کیا ثبوت ہے؟ مفصل جواب مطلوب ہے. نیز داڑھی کی بناوٹ کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. داڑھی تمام انبیاء کی سنت ہے اور مرد کی فطرت میں سے ہے، مرد کی زینت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزوں کے بارے میں، اشر من الفطرہ، فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہے، اور ایک آپ نے فرمایا داڑھی کے بارے میں کہ یہ بھی فطرت میں سے ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاکیدی تعلیم موجود ہے داڑھی کے بارے میں. صحابہ کرام نے اہتمام بھی فرمایا. آپ نے فرمایا وحف اللحا، داڑھی کے بڑھانے کا آپ نے حکم فرمایا. اسی طرح اس روایت کے راوی حضرت انس رضی اللہ بھی ہے. اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے بھی اسی طرح روایتیں جو ہے وہ منقول ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے بارے میں ترمذی شریف کی ایک روایت ہے. حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کان یأخذ من لحیتہ عن عرضها وطولها، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک کے عرض اور طول یعنی چوڑائی اور لمبائی سے کچھ حصہ جو ہے وہ لے لیا کرتے تھے، یعنی کاٹ لیا کرتے تھے کچھ بال. صحابہ کرام کے عمل سے اس کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے، کان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض علی لحیتہ فما زاد اخذ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کے بال جو ہے اپنی مٹھی میں پکڑ لیا کرتے تھے، اور جو زائد حصہ ہوتا تھا اس کو کاٹ لیا کرتے تھے. یہ ابن عمر کا عمل بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی ہے، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی ہے، اور اس طرح کی روایات اور بھی ہے. تو اسی وجہ سے جمہور فقہا اور محدثین، اور اس خصوصاً ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ،
ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ جو شخص داڑھی جو ہے منڈاتا ہے اور یا کتروا کر ایک مٹھی سے کم چھوڑتا ہے یہ حرام ہے، اور ایسا شخص فاسق ہے، فاجر ہے اور حرام کا مرتکب ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں ایک اور بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ کی داڑھی جو ہے نا وہ شریعت کی جو مقدار ہے ایک مٹھ کے برابر ہے، لیکن کچھ بال ایسے ہوتے ہیں جو ارد گرد سے اٹھ رہے ہوتے ہیں، وہ فطری طور پر ہوتے ہیں، تو ان بالوں کو داڑھی کو خوبصورت بنانے کے لیے کاٹنے کی گنجائش ہے؟ داڑھی جو ہے وہ چاروں طرف سے تقریباً ہر طرف سے داڑھی جو ہے اس کو ایک مٹھی کے برابر چھوڑنا ضروری ہے۔ ہاں اگر اس سے زیادہ بال ہو، مٹھی سے زیادہ ہو تو اس کو کاٹ سکتے ہیں، باقی داڑھی کے کچھ بالوں کو لمبے چھوڑ دینا اور کچھ کو جو ہے کم کر دینا، کاٹ دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بال جو ہے نا وہ تو ایک مٹھ سے چھوٹے ہیں لیکن وہ داڑھی کی خوبصورتی کو خراب کرتے ہیں، جس طرح ہے نا کہ سنت کو خوبصورت ایسا عمل کرو کہ دیکھنے والا کہے کہ ماشاءاللہ یہ سنت ہے۔ ہاں لیکن یہ جائز نہیں ہے، داڑھی کے بارے میں جو تعلیم ہے وہی ہے۔ اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب حسنین سیالکوٹ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر دوران نماز چھینک آ جائے اور غیر ارادی طور پر الحمدللہ یا سبحان اللہ کہہ دیا جائے، اس غیر ارادی عمل سے نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ اس میں اصول ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عربی کا کوئی بھی کلام ہے تو نماز میں یا تو وہ کلام لوگوں کی کلام کے مشابہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر وہ کلام ایسا ہے کہ لوگ بھی اس کو بولتے ہیں اپنے عرف میں، اپنے محاورے میں، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ کلام لوگوں کی کلام سے مشابہت نہیں ہے تو اس کو اگر وہ غیر ارادی اور غیر اختیاری طور پر وہ نماز میں کہہ دیتا ہے تو اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ جیسا کہ الحمدللہ یہ مخلوق کا کلام ہے ہی نہیں، سبحان اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ غیر اختیاری طور پر منہ سے نکل گیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں البتہ یرحمک اللہ کہہ دیتا ہے یا یغفر اللہ لنا ولکم کہہ دیتا ہے تو یہ لوگوں کی کلام کے مشابہ ہے، اس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگلا سوال مفتی لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب فضل حق راولہ کوٹ سے سوال کرتے ہیں کہ نماز کے دوران اگر پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آگے کی طرف جا سکتے ہیں؟ اگر آگے صف خالی ہو یا کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو جانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت میں نمازی جب نماز پڑھ رہا ہو تو حکم یہ ہے کہ اس کے سامنے سے نہ گزرا جائے۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے کہ اگر گزرنے والے کو خبر ہو کہ اسے اس آگے گزرنے سے کتنا نقصان ہے، آخرت میں کتنا گناہ ہے، تو وہ 40، یہاں پھر آگے راوی سے الفاظ آگے پیچھے ہو گئے کہ وہ 40 سال تھے، یہ 40 ماہ تھے، یہ 40 گھڑیاں تھیں، اتنی دیر کھڑا رہے، انتظار کرے۔ لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کو ذرا تفصیل سے لکھا ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہاں 40 سے مراد 40 سال ہے، کہ 40 سال بھی آدمی اگر انتظار کرے تو وہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ یہ اسے گوارا ہوگا کہ میں 40 سال تک انتظار کر لوں لیکن نمازی کے آگے سے گزرنے کا جو گناہ ہے میں اس سے بچ جاؤں۔ تو نمازی کے آگے سے تو نہیں گزرنا چاہیے۔ ہاں اگر نمازی کے آگے سترہ ہے جو شرعی 1 گز کے بقدر لمبا ہو اور 1 انگلی کے بقدر موٹا ہو، یہ سترہ ہے، اس سترے سے پرے اگر آدمی گزر جائے، یعنی نمازی ہے آگے یہ سترہ ہے، اس سترے سے آگے سے آدمی گزرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اور اگر سترہ بھی نہیں ہے اور مسجد لمبی ہے، بڑی مسجد ہے، مسجد کبیر جسے کہتے ہیں، تو اس مسجد میں 3 صفوں کی حد بندی ہے، 3 صفیں چھوڑ کر، نمازی کی صف کو چھوڑ کر آگے 3 صفیں ہیں، انہیں چھوڑ کر آگے سے کوئی آدمی گزر جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر مسجد چھوٹی ہے تو پھر آگے سے گزرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہم نے بعض لوگوں سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بندہ کھڑا ہو جائے پھر دوسرا اس کے آگے سے گزر جائے پھر واپس آ جائے، تو یہ اللہ کے دین کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ انتظار کرو، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس گناہ کا تمہیں علم ہو جائے تو تم 40 سال تک کھڑے رہو اور اس گناہ کا ارتکاب نہ کرو، تو ہمیں پھر اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں جو گنجائش ہے وہ میں نے عرض کر دی ہے کہ سترہ موجود ہو یا 3 صفوں کی مقدار آگے سے آدمی گزرے بشرطے کہ مسجد بڑی ہو،
یا باہر اگر کہیں مسجد سے باہر گراؤنڈ میں نماز پڑھ رہا ہے تو صفوں کی حدود سے آدمی باہر نکل جائے، یعنی صفوں کے درمیان سے نہ گزرے، صفوں سے آگے اگر آدمی گزر جائے تو اس کی اجازت ہے۔ یہ تو ہو گیا نمازی کے آگے سے گزرنا۔ اب رہ گئی بات یہ کہ ایک آدمی نمازی کے آگے بیٹھا اور آگے کی طرف چل پڑتا ہے، نمازی کو عبور نہیں کرتا، تو اس پر کوئی صریح طور پر جزیہ تو علم میں نہیں آیا، دیکھنے کے باوجود نہیں مل سکا، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کو منع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں عبور کرنا نہیں پایا گیا۔ یعنی ایک آدمی نمازی کی سیٹ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے اٹھا اور چلتا چلتا آگے 2-3 صفیں آگے گزر گیا، وہاں سے پھر مڑ کے آ گیا، تو اس کی گنجائش بظاہر نظر آتی ہے۔ واللہ عالم، جو ہمیں معلوم تھا ہم نے عرض کر دیا۔ مفتی صاحب، اس میں بڑی جو مسجد آپ نے بتایا، اس کی بڑی مسجد کی کیا حد ہے؟ کس طرح ہمیں پتہ لگے گا کہ مسجد بڑی ہے یا چھوٹی ہے؟ تقریباً بڑی مسجد کی حد جو ہے وہ فقہا نے 3600 مربع فٹ بتائی ہے، تقریباً 3600 مربع فٹ ہو، یعنی 40 ہاتھ لمبائی میں اور چوڑائی میں، تو وہ مسجد کبیر شمار ہوتی ہے۔ اور بعض فتاوی میں یہ بھی ہے کہ چوڑائی چاہے اتنی نہ ہو لیکن لمبائی ہو، یعنی لمبائی کا اعتبار زیادہ ہے بنسبت چوڑائی کے، تو یہ مسجد کبیر شمار ہوتی ہے۔ اگلا سوال مفتی اسامہ صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، احسان کریم جہنم سے سوال کرتے ہیں، ایک شخص نے گھر فروخت کرنے کے معاہدے کے ضمن میں خریدار کے ساتھ شرط رکھی کہ اگر فلاں تاریخ تک گھر کی قیمت ادا نہ کی تو بیچنے والے کو معاہدہ فسخ کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور مزید یہ کہ فلاں رقم جرمانہ بھی دینا پڑے گی، یعنی گھر بھی بیچنے والے کی ملکیت میں لوٹ آئے گا اور جرمانہ بھی وصول ہوگا۔ کیا یہ معاملہ اور اس کے ضمن میں رکھی گئی شرط صحیح ہے؟ اچھا، یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ معاہدے کے فسخ کرنے کا مسئلہ، نمبر 2 جرمانے کا مسئلہ۔ تو اس طرح کی جو شرط رکھی جاتی ہے، شریعت کی نظر میں یہ شرط فاسد ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط، اس طرح کی شرط سے منع فرما دیا کہ جو شرط مقتضائے عقد کے خلاف ہو، یا بائی اور مشتری دونوں میں سے کسی ایک کے لیے اس شرط میں نفع ہو، تو یہ شرط فاسد ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور جو جرمانے کی رقم ہے یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے اس کے۔ اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، اشفاق بٹی اوگاڑا سے سوال کرتے ہیں، کیا جس شخص نے مصنوعی بال لگوائے ہوئے ہوں اس کے لیے وضو میں مصنوعی بالوں پر مسح جائز ہے؟ غسل کی بابت اس کی ذمہ داری ہے؟ جو لوگ مصنوعی بال لگواتے ہیں یہ 2 طرح کے ہیں، یا تو وہ ایسے بال ہوتے ہیں کہ ان کو لگایا بھی جا سکتا ہے اور اتارا بھی جا سکتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ فکس ہو جاتے ہیں، وہ آپریشن کرتے ہیں یا جس طرح بھی کرتے ہیں وہ بال فکس ہو جاتے ہیں جلد کے ساتھ۔ تو اگر وہ بال اتر جاتے ہیں، جیسا کہ وگ وغیرہ اس طرح کے بال ہیں اتر جاتے ہیں، تو اب ان کو اتار کر سر پہ مسح کرنا ہوگا اور دھونا ہوگا غسل میں۔ اور اگر وہ فکس ہو چکے ہیں بال جلد کے ساتھ تو اب ان کا اتارنا ضروری نہیں ہے، ان کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، اور غسل میں بھی اچھی طرح جیسے پانی پہنچانے کا حکم ہے ویسے پانی پہنچا دیا جائے، تو اس سے غسل اور وضو اس کا ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ہمارے معزز مفتیان کرام کا اور ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے ناظرین کا۔ تو یہ تھے آپ کے آج کے سوالات کے جوابات۔ انشاءاللہ آپ کے بقایا سوالات کے جوابات لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری میڈیا ٹیم کو، ہمارے ادارے جامعہ عثمانیہ اسٹیڈیم مسجد کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔